جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کریں، تو کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، ان سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بخاری شریف، مسلم شریف، بڑی بڑی حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ سفارش کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی سے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ خلیل الرحمان ہے، وہ رحمان کے خلیل ہیں، خلیل اللہ کا لقب ہے ان کا، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کلیم اللہ ہے، اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے تو وہ فرمائیں گے نہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو فرمائیں گے نہیں، تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیاتونی، وہ میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، میں کہوں گا ہاں میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ فرمایا میں اپنے رب سے اجازت لوں گا، اللہ مجھے اجازت دیں گے، اور اس وقت اللہ تعالی مجھے کچھ کلمات اپنی تعریف کے الہام فرمائیں گے جو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، اسی وقت ڈالیں گے، میں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سا دن ہے جس دن ہر انسان نفسا نفسی کا شکار ہے، جس دن کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اس دن محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری دنیا والوں کے لیے، صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے یہ سب سے پہلی سفارش ہوگی اللہ تعالی سے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، یہ حساب و کتاب شروع ہونے کے بعد پھر دوسری سفارش جو آپ اپنی امت کے لیے کریں گے، خاص اپنی امت کے لیے، فرمایا کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ فرماتے میں عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، اے پروردگار میری امت میری امت۔ ایک اور حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آئی جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ یہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ان لوگوں میں سے جس نے میری اتباع کی ہے وہ میرے ہیں۔ اپنی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لوگوں کا ذکر کیا اللہ کے سامنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان جو قرآن کریم میں نقل کیا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، اور رونے لگ گئے۔ کس کس موقع پر حضور نے امت کو بلایا، کس کس موقع پر؟ کسی موقع پر نہیں بلایا، ہر موقع، ہر وہ اہم جگہ، ہر وہ بات جہاں ضرورت تھی وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، یہاں تک کہ وہ قیامت کا دن جب کوئی کسی کے سامنے بول نہ سکے گا، جرأت نہ کر سکے گا، اس دن بھی یاد رکھا ایسے محبوب، ایسے پیارے، ایسے شفیق، ایسے مہربان اور ایسی شفقت فرمانے والے اللہ کے پیارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ان کو بھلا دیا ہے۔
آپ نے تو ہر جگہ یاد کیا. تو فرمایا یہ جو پہلی حدیث عرض کر رہا ہوں تو میں عرض کروں گا اے رب امتی امتی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب اپنی امت کے لیے میں سفارش کروں گا. اللہ فرمائیں گے آپ جائیے, جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر لے آئیے. فرمایا میں جاؤں گا اور جا کر ان لوگوں کو نکال کر لے آؤں گا, پھر آ کر سجدے میں پڑ جاؤں گا, پھر اللہ کی تعریف بیان کروں گا. پھر اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھائیے اور آپ فرمائیے, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر میں کہوں گا یا ربی امتی امتی, اے پروردگار میری امت میری امت. اللہ فرمائیں گے اب آپ جائیے اور ہر اس شخص کو لے کر نکال کر لے آئیے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. رائی کے دانے کے برابر ہلکا, اس کو بھی نکال کر لے آئیے. یہ حضور کی سفارش ہو رہی ہے, بندے جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں. پھر فرمایا میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد پھر آ کر پھر سجدے میں گر جاؤں گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک اٹھائیے اور آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی, آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فرمایا میں عرض کروں گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے ادنا ایمان بھی موجود ہے, مجھے اجازت دیجیے میں اس کو بھی نکال کر لے آؤں. میں جاؤں گا ان کو بھی نکال کر لے آؤں گا. چوتھی مرتبہ پھر آ کر سجدے میں گر گیا, پھر اللہ سے عرض, اللہ کی تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا, سفارش کیجیے سفارش قبول کی جائے گی. تو فرماتے میں کہوں گا اے اللہ اے پروردگار اب مجھے ہر اس بندے کے بارے میں اجازت دیجیے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ آپ کے شایان شان نہیں, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, مجھے میری کبریائی کی قسم, مجھے میری عظمت کی قسم, میں خود خدا ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے.